اسی آفس میں تحریک انصاف بھی کام کرتی تھی اور اسی آفس میں آئی پی پی نے بھی وجود پایا ہے، if I'm not mistaken۔ جی، یہ آفس تھا تحریک انصاف کا لاہور کا، اور اب جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے یہ آئی پی پی کا ہے۔ اچھا خان صاحب، ایک بات بتائیے گا، آج آپ نے جس طرح دیکھا گلگت بلتستان میں سیکریٹریٹ اسمبلی شٹ ڈاؤن ہو گئی، کیا یہ ٹریلر ہے آگے جو ہونے والے جنرل الیکشنز کے لیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں یہ جو آئندہ الیکشن ہوگا وہ ہمارے آگے جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جانا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے آج کے سینیریو کے مطابق اب جو پرائرٹیز بنتی ہیں ملک کی اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ بالکل، مگر جو میں نے ٹریلر اس لیے کہا کیونکہ a lot of people are saying کہ یہ اتھارٹیرینزم کی جھلک نظر آ رہی ہے ہر چیز میں، جھنڈے اتارے جا رہے ہیں KPK کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر نئے چیف منسٹر کو ووٹ ان نہیں ہونے دیا کہ بھئی اکثریت تھی کہ کہیں ادھر بھی کچھ مینج کر لیا جائے۔ سو از اٹ اے ٹریلر لائک a lot of یہ خدشہ تو ہے نا جناب، آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا؟ کیا یہ آواز اور گونج نہیں آ رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی کہ ایسی کوئی بات ہے۔ میرا خیال میں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے اگر وہ ہو گئے اور ممکن ہو گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو حکومت آئے گی وہ اس قابل ہوگی کہ وہ لوگوں کو ایک نئے خوبصورت پاکستان کی طرف لے کے جا سکے، اور لوگ بہت تنگ ہیں۔ سو جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، لوگ جو ہے یہ جو پولرائزیشن آپ نے کی اس سے بہت تنگ ہیں، اور جب ہم پارٹی کا نام ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو میں نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کا نام ہونا چاہیے تحریک استحکام پاکستان، بٹ پھر وہ تحریک کو بھی ہم اپنے نام میں سے ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے پھر ہم نے استحکام پاکستان پارٹی رکھی۔ تو آپ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ٹیم بی نہ لگیں تحریک انصاف کی؟ جی، تحریک انصاف کی ہم بی ٹیم تو نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کے تو ہم مقابلے پہ آئے ہیں اور مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اپنے آپ کو اس سے بالکل جدا ہونا چاہیے، اور ہم ہیں جدا۔ بیکاز یہ سوال اٹھتا ہے نا پھر نون لیگ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پنجاب کے اندر سے ہی میدان چت کرنا ہے، دونوں مخالف ہیں تحریک انصاف کے، فرق بھی پوچھا جاتا ہے، اور میں آگے پوچھوں گی، آپ کی کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میاں صاحب سے، سو وی ول گیٹ ٹو دیٹ۔ مگر خان صاحب، لاسٹ تک آئی ریمبر آپ تو سیاست چھوڑ چکے تھے، اور پھر جہانگیر خان ترین اور آپ کا یہ جماعت بنانا اور اس وقت پہ بنانا، اس کو انتقام کے طور پہ کیوں نہ دیکھا جائے؟ جی، انتقام تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن میرے خیال میں اس وقت ایک ایسی جماعت کی ضرورت ضرور تھی کہ جب آپ تحریک انصاف کو دیکھیں، اس میں سے جو دوست جو اکٹھے تھے، ہم سارے اکٹھے کلیگ رہے ہیں اور 10 سال اکٹھے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپس میں جب بات کرتے تھے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، تو اس کی ضرورت بہت محسوس ہوئی۔ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے جو بھی سیاست فالو کرتا ہے پاکستان میں، کہ جو ایڈمنسٹریٹولی آپ لوگوں کی، آپ کی ترین صاحب کی جو کاوشیں اور ایفرٹس رہی ہیں ادھر پہنچانے میں تحریک انصاف کو، دیٹس ناٹ بینگ چیلنجڈ ایٹ آل، تو اس کو تو ڈسکلیمر ٹھہرا دیتے ہیں ادھر۔ بٹ سر، یہ کنگز پارٹی نہیں ہے تو پھر لوگ شرمائے، منہ لٹکائے، منہ چھپائے جماعت میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرا مطلب لگ رہا ہے کہ گھسیٹ کے پریس کانفرنسوں میں لایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی نہ کوئی چیز، میں نے تو جس دن پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس دن میں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، میرے سامنے تو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے بڑی ایمانداری سے اس تحریک کا حصہ تھا، اور میں نے اپنی فل ایفرٹ کی ہے اور پوری ایمانداری سے کی ہے، اس کا اللہ گواہ ہے۔ اور اگر میں نے وہ تحریک چھوڑی ہے، اور اگر میں نے وہ اس پارٹی کو خیر آباد کہا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے، وہ پارٹی چاہتی کیا ہے۔ دیکھیں، ہم سب اگین میری بات کر رہے ہیں آپ، یو ور ناٹ اے ریلکٹنٹ پرسن ٹو کم ان۔ آج کی میں بات کر رہی ہوں جس جماعت کے آپ صدر ہیں سر، ادھر علی زیدی ہو، فواد چودھری ہو، ادھر آپ کے عمران اسماعیل، لگتا ہے ان سب کو دھکے دے کے، چپیڑے مار کے، ڈرا دھمکا کے ادھر بٹھایا جا رہا ہے، رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ چلے ہو نا، اور 25-30 سال چلے ہو، علی زیدی اور عمران اسماعیل جو ہیں، وہ عمران اسماعیل شاید 30 سال سے عمران خان کے ساتھ، تو جب آپ 30 سال کسی کے ساتھ چلے ہوں، تو جب آپ اس کو خیر آباد کہتے ہیں، آپ کو میرے خیال میں کوئی گھر میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی افیلیشن ہو، کسی کی ہو، کسی نوکر کی بھی ہو، ملازم کی بھی ہو،
تو بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اور اگر وہ کسی سے نوکری چھوڑ کے بھی جائے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے درد دل ہے جو ان کے جی میرے خیال میں میں سب کے لیے نہیں یہ کہہ رہا، لیکن میں ان کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو 20-25 سال عمران خان کے ساتھ چلے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہمیں فواد چودھری تو نہیں چلے، مہر اگر آپ مجھے پوچھیں یا جہانگیر ترین کو پوچھیں کیا ہمیں یہ ساری چیزوں سے کوئی خوشی ہوئی ہے؟ نہیں. ہم نے اس پارٹی کے لیے جس کے لیے بہت محنت کی تھی اور جس کے اوپر ہمیں بہت یقین تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ ہم واقعی ایک نیا پاکستان بنا سکیں گے اور ہم ایک خوبصورت پاکستان اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے. جب ہم نے یہ مایوسی دیکھی ہے، جب ہم نے اصلیت دیکھی ہے، تو کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے؟ ہمارا بھی دل بہت رنجیدہ ہے. اور ہمیں وہ افسوس جو ہے وہ تحریک انصاف سے جو ہماری افیلیشن تھی اس کو جب ہم نے ناکام ہوتے دیکھا ہے، اور جب اس کی اصل حقائق ہم تک پہنچے ہیں، اور خان صاحب کا وہ جو یو ٹرن تھا جو 2018 سے پہلے تھا. عمران خان صاحب ایک ڈفرنٹ آدمی تھے 2018 سے پہلے، اور وہ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بالکل ڈفرنٹ آدمی تھے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر ہم عمران خان کو ایز اے ہیرو دیکھیں تو عمران خان ہیرو تھا جس دن اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. ٹھیک ہے، فیئر انف. اور میں اس سے پہلے کہ میں بزدار صاحب کے باب پہ آؤں، وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا باب ہے، بٹ ہیئر می آؤٹ اینڈ بیئر ود می. کیا یہ غلط ہے یا ایک حسین اتفاق ہے کہ آج کے پاکستان میں 9 میں یوم سیاہ کے بعد، جب میں نے جیسے ابتدائی میں بھی کہا کہ سیاسی حیت بدل کے رہ گئی ہے، کہ 9 میں کی مذمت، پھر لا تعلقی، پھر تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی، اور اس کے بعد یا تو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت یا پھر جیل. آر یو ریئلی ناٹ اے کنگز پارٹی سر؟ نہیں جی، میرے خیال میں جب آپ ابھی تک ہمارے ساتھ لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اس کے اندر 9 مئی کے واقعات میں کوئی کردار ادا کیا تھا، جو وہ اس میں انوالو تھے، اگر کسی قسم کی اس میں وہ لاہور کا انسیڈنٹ ہو، اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہو، GHQ ہو، یا لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہو، ہمارا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ ان کے لیے IPP میں کوئی جگہ نہیں. اگر مجھے لگے گا کہ کسی ایک شخص کے اوپر بھی وہ ریکارڈ شامل ہے اور وہ کسی قسم کی اس بدامنی میں شامل تھا، اس کے لیے ہماری پارٹی کے اگر دروازہ کھلا بھی ہے بند ہو جائے. اوکے، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد صدر استحکام پاکستان پارٹی سے گفتگو جاری رہے گی. پرویز خٹک ایک بہت بڑی ایک انٹری ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ، بات کریں گے. اسٹے ود اس.